بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. الشمائل المحمدیہ کی یہ حدیث نمبر 271 ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ حدیث محدث حسن بن محمد زعفرانی نے بیان کی. انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ حدیث امام حجاج بن محمد نے بیان فرمائی. وہ اس حدیث کو مشہور محدث حافظ الحدیث ابن جریج سے روایت کرتے ہیں، اور ابن جریج نے یہ کہا کہ مجھ کو یہ حدیث جو ہے یہ حضرت عثمان بن ابی سلیمان نے بیان کی. ان کو حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے یہ بات بتائی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو یعنی سلمہ کو یہ حدیث بیان فرمائی ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لم یمت حتی کان اکثر صلاتہ وہو جالس. یہ سلمہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن جو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں. یہ بہت بڑے تابعی امام ہیں، محدث ہیں، اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ رضائی لحاظ سے یعنی دودھ کے رشتے کے لحاظ سے قرابت بھی رکھتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ شاگرد رشید بھی ہیں. خیال رہے کہ بہت ساری احادیث ہیں جن کو حضرت بی بی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا ہے ائمہ تابعین سے. تو طریقہ کار ان کا یہ ہوتا کہ یہ دور دراز سے یا جہاں سے بھی یہ کچھ لوگ اکٹھے ہو کر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک جس میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہا کرتے تھے، اس حجرے کا وہ دروازہ جو مسجد کے اندر محراب کی طرف منہ کریں تو وہاں سے اس سائیڈ میں آتا ہے، اس دروازے کے سامنے یہ حاضر ہو کر مسجد میں بیٹھ جاتے، اور ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ کوئی بچہ بھیج کے خبر کرتے یا آواز دے کر خبر کرتے، اور دروازے کے اندر موٹے کپڑے کا پردہ لٹکا ہوا ہوتا کہ جس سے آر پار دکھائی نہ دے. تو یہ شاگرد جو ہیں یہ اس پردے سے اس طرف یعنی مسجد کے اندر بیٹھ جاتے، ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا حجرہ مبارکہ کے اندر بیٹھ جاتی، اور پھر یہ آپ سے مسائل پوچھتے یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوچھتے، اور ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ان کو حدیث بیان کرتے. تو باقاعدہ طور پر جو شیوخ الحدیث ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرنے والے محدثین ہوتے ہیں، ان کے اندر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی شمار ہوتا ہے، اور بہت سارے تابعی امام اور تابعی بزرگ جو ہیں وہ آپ کے شاگردوں میں. تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن کو یہ بتایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یمت حتی کان اکثر صلاتہ وہو جالس. بس اتنی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت تک آپ نے وفات نہ پائی تھی
جب تک کہ آپ کی یہ حالت ہو گئی اپنی اکثر نماز جو ہے، زیادہ تر اپنی نماز جو ہے وہ بیٹھ کر آپ ادا فرماتے ہیں۔ اکثر یا زیادہ کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کو پڑھتے تھے، اور بلکہ مسجد کے اندر آپ پڑھتے ہی نہیں تھے بلکہ پڑھاتے بھی تھے، اور نوافل جو تھے، نفلی عبادت تطوع جس کو کہتے ہیں، یہ بھی آپ پڑھتے تھے، مگر سرکار کی نفلی نمازیں جو ہیں ان کی رکعات کی تعداد فرض نماز کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور فرض نماز جو ہے اس کی تعداد جو ہے رکعات کی، وہ سرکار کی نفلی نماز کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اس لیے یہ کہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ آپ کی اکثر نماز جو ہے وہ بیٹھ کر ہی ہوا کرتی تھی، تو اس کا یہی مفہوم ہے کہ جو نوافل ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ دیگر احادیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ کھڑے ہو کر ہی نماز، یہاں تک کہ نوافل بھی ادا فرمایا کرتے تھے۔ آپ کو پسند نہیں تھا کہ نوافل کو بھی بیٹھ کر آپ ادا کریں، لیکن آپ کی وفات شریف سے کوئی 1 سال سے 1.5 سال پہلے کا وقت جب ہوا تو تب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم اقدس کے اندر کمزوری محسوس فرمائی، اور کچھ آپ کا بدن مبارک پہلے سے زیادہ بوجھل بھی ہو گیا، اور بوجھل اس لحاظ سے بھی کہ جب آدمی کمزور ہو جاتا ہے تو جتنا پہلے سے وزن ہوتا ہے نا اس کو بھی اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سرکار کی جب تک کیفیت نہ ہو گئی اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کو ہمیشہ نفل نماز کو کھڑے ہو کر ہی ادا فرماتے رہے۔ ہاں، مگر سرکار نے یہ اجازت دی ہوئی تھی اپنی امت کے لوگوں کو، جو نفل نمازیں ہیں ان نمازوں کو جو شخص چاہے کھڑے ہو کے پڑھنا تو وہ کھڑے ہو کے پڑھے، جو بیٹھ کر پڑھنا چاہے وہ بیٹھ کر پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں گناہ والی کوئی بات نہیں ہے بغیر عذر کے۔ لیکن سرکار نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر بغیر عذر کے کوئی بیٹھ کر نوافل پڑھتا ہے فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، تو جو کھڑے ہو کر نوافل پڑھتا ہے نا جی، تو اس کے ثواب کے مقابلے میں اس کو جو بغیر عذر کے یہ نوافل جو ہیں ان کو بیٹھ کر پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے میری گزارش اپنے مسجد کے اندر جو حاضرین ہیں اور حدیث پاک کے اپنے آپ کو وہ طلبہ سمجھتے ہیں، الحمدللہ ان سے یہ گزارش ہے کہ آج اکثر لوگ بیٹھ کر نوافل جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، یہ عادت پڑ گئی ہے لوگوں کو، اور بغیر کسی وجہ کے۔ تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان کو گناہ ہوتا ہے، البتہ یہ کہتا ہوں کہ کاش کہ وہ اگر کھڑے ہو کر پڑھا کریں تو ان کو بیٹھ کر پڑھنے کا جو ثواب ہے نوافل کو، تو اس کے مقابلے میں 2 گنا ثواب ان کو حاصل ہو اگر ایسا کریں تو۔ کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ نوافل کھڑے ہو کر ادا ہوں گے نا۔ اب بیمار ہے، کمزور ہے، اس کے گھٹنوں میں یا کمر میں کوئی تکلیف ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا زیادہ دیر کے لیے، تو پھر وہ بیٹھ کر بے شک پڑھے، اور عذر کی بنا پر، کسی کمزوری، کسی بیماری کی بنا پر جو شخص نماز نفل بیٹھ کر پڑھتا ہے اس کو کھڑے ہو کر نوافل پڑھنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اور جو بغیر عذر کے بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے نوافل، تو اس کو کھڑے ہو کر نوافل پڑھنے والے کے ثواب سے آدھا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اس کو نہ صرف اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں بلکہ اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہمت اور آپ کی جسمانی قوت کے اندر اور روحانی قوت کے اندر بھی اضافہ فرمائے۔ تو یہ
حدیث پاک جو ہے یہ مجمل ہے، یعنی اس میں یہ آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت تک وفات نہیں ہوئی جب تک کہ آپ نے اکثر نماز اپنی جو ہے وہ بیٹھ کر پڑھنا وہ شروع نہ کی۔ اکثر نماز سے مراد نفلی نماز، فرائض سرکار کھڑے ہو کر ہی ادا فرمایا کرتے تھے، لیکن اگر صاحب عذر ہے، تھوڑی سی تکلیف کے ساتھ، وہ عذر اس کا اتنا ہے کہ تھوڑی سی تکلیف کے ساتھ وہ فرض کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے، تو اس کو فرائض کے اندر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرائض کے اندر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت صرف اس کو ہے کہ جس کا عذر اتنا سخت ہے، اتنا کمزوری اتنی زیادہ ہے کہ اس کے لیے کھڑے ہو کر فرض نماز جو ہے اس کو ادا کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل، معمولی نہیں مشکل بلکہ بہت زیادہ مشکل اور تکلیف کا باعث۔ تو ایسی صورت میں پھر فرائض جو ہے وہ بھی بیٹھ کر پڑھے گا تو اس کو کھڑے ہو کر فرائض ادا کرنے والوں کے برابر یقیناً ثواب ضرور ملے گا۔ حدیث پاک مجمل ہے، اس کے اندر نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھ کر نوافل پڑھنے کی مدت کا بیان ہے، اور نہ ہی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ کے جو نماز ہے اس نماز کے اندر تفصیل جو ہے وہ بھی نہیں ہے فرائض کی اور نوافل کی، بلکہ یوں فرما دیا کہ آپ کی اکثر نماز وفات سے پہلے اکثر نماز جو ہے وہ بیٹھ کر ہوتی تھی۔ تو اس کی تشریح جو ہے چونکہ ابہام ہے، اجمال ہے، وہ تشریح میں نے عرض کر دی ہے۔ آپ کی وفات سے کم جن مؤرخین نے یا محدثین نے لکھا ہے انہوں نے 1 سال کا عرصہ بیان کیا ہے، جنہوں نے زیادہ لکھا ہے انہوں نے 1.5 سال کا عرصہ بیان کیا ہے۔ تو اس عرصے سے جو کہ آپ کی وفات سے پہلے رہ گیا تھا، اس عرصے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کو بیٹھ کر پڑھنا شروع کیا، اور یہ بیٹھ کر پڑھنا بھی اس طرح نہ تھا کہ لگاتار آپ بیٹھ کر ہی پڑھتے جائیں، لگاتار آپ ہمیشہ جو ہے علی الدوام علی الاستمرار سرکار ہمیشہ ہی بیٹھ کر نوافل کی نماز پڑھیں، بلکہ جب طبیعت کے اندر نشاط ہوتا، طبیعت کے اندر بہتری ہوتی یا دل زیادہ چاہتا تو سرکار نماز کو کھڑے ہو کر شروع فرما لیتے، شروع فرما کر تو پھر اس کے بعد سرکار بیٹھ جاتے، بیٹھ کر سرکار تلاوت فرماتے رہتے، قیام کے اندر بیٹھ کر تلاوت فرماتے رہتے، ایسی حدیثیں پیچھے آئی بھی ہیں، اور بیٹھ کر جب تلاوت فرماتے رہتے تو جس وقت تقریباً 40 آیتوں کی مقدار آپ کی جو قرأت آپ نے کرنی ہوتی ایک رکعت میں، اتنی 40 آیتیں تقریباً باقی رہ جاتی، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سہارا لے کر تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، اور کھڑے ہو کر تو یہ 40 آیتیں جو ہیں ان کو کھڑے ہو کر آپ ترتیل کے ساتھ ادا فرماتے، اس کے بعد رکوع فرماتے، کھڑے کھڑے قیام سے رکوع، اور پھر قوما، پھر اس کے بعد آپ سجدے کے اندر چلے جاتے۔ یہ 1.5 سال کا جو عرصہ ہے اس میں بھی مسلسل نماز نفل جو ہے یہ بیٹھ کر نہیں ہوئی، بلکہ اس میں بھی کھڑے ہو کر نماز کبھی شروع کر لی بعد میں بیٹھ گئے، کبھی شروع بیٹھ کر کی تھی تو بعد میں دل نے چاہا تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور باقی قرات جو ہے وہ کھڑے ہو کر مکمل کی، اور اس طرح، اور کبھی یہ کہ شروع سے لے کر اخیر تک۔ تو اس طرح یہ معاملہ رہا ہے، یہ مت سمجھنا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائماً یا ہمیشہ اس 1.5 برس کے آخری کے عرصے میں آپ ہمیشہ ہی یعنی جو نفلی نماز ہے اس کو آپ بیٹھ کر ادا کرتے۔ اکثر کا لفظ جو آیا اس کی بھی تفصیل ہو گئی کہ مراد اس سے نفل نماز ہے، فرض نہیں۔ یہاں پر حدیث نمبر 271 جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے، اور اس حدیث کا جو نمبر ہے وہ ہے 272، اور جو باب یہ چیپٹر شروع ہوا تھا اس چیپٹر کی یہ حدیث جو ہے یہ 21ویں حدیث ہے۔ یہ چیپٹر بہت لمبا ہے، کافی عرصہ ہو گیا ہے ہمیں اس کو بیان کرتے ہوئے، امید ہے کہ آج اس کو ہم پورا کر دیں۔ حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی
عنہما قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکعتین قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب فی بیتہ ورکعتین بعد العشاء فی بیتہ. حدیث پاک کے الفاظ پورے ہوئے. امام ترمذی نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث امام محدث احمد بن منیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی. انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ حدیث امام محدث اسماعیل بن ابراہیم نے بیان کی، اور وہ اس حدیث کو حضرت امام محدث صوفی باصفا سیدنا ایوب سختیانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں. ایوب سختیانی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور آزاد کردہ غلام حضرت امام نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو روایت کرتے تھے، اور وہ اپنے استاد گرامی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے. اور عبداللہ بن عمر یہ کون ہے؟ یہ سیدنا فاروق اعظم خلیفہ دوم کے یہ صاحبزادے ہیں. ان کا نام عبداللہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی خاص بات جو ہے نا زندگی مبارک کی، میں آپ کو وہ بتا دوں، کیونکہ ایسی باتیں جو ہے وہ کبھی دل کے اندر کھب جاتی ہیں اور دل کے اندر وہ چسپاں ہو جاتی ہیں، وہ اس کے بعد پھر اس کے اوپر آدمی عمل کرتا ہے. صحابہ کرام میں یہ ان صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ چند ایک گنتی کے تھوڑے سے وہ صحابہ کرام ہیں کہ جو معمولی باتوں میں بھی مباحات اور نری جو بالکل حد درجہ معمولی باتیں ہیں نا، ان باتوں کے اندر بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے تھے. ایک دفعہ کہ آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے. آپ اونٹ پر سوار تھے، تو اونٹ جو ہے نا وہ چل رہا تھا مکہ مکرمہ کی راہ میں. آگے ایک ویران سا گھر وہ آ گیا، وہ راستے کے ساتھ ہی تھا قریبی. تو آپ نے اپنے اونٹ کی نکیل جو ہے نا اس کو دائیں طرف اشارہ دیا جس طرف وہ مکان تھا. تو مکان کے اوپر سے وہ اونٹ جو ہے نا وہ گزرا ہے، اور گزر کے تو پھر یہاں تک کہ اس کو اس کی نکیل کے ذریعے سے واپس پھر اس کو لائے ہیں. واپس لا کے تو اس کے بعد راستے پہ کھڑے ہو کے تو پھر اونٹ کا منہ جو ہے نا وہ پیچھے کی طرف موڑا کہ جدھر جا رہے تھے، جانا تھا جدھر، تو پھر اس کو چلا کر تو آگے لے گئے. تو آپ کے شاگرد سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساتھ تھے، انہوں نے اس کی وجہ پوچھی کہ حضور اس کی کیا وجہ ہے، کیا ایسا کرنا کوئی ضروری ہے سفر حج میں یا سفر عمرہ میں، اس مکان کا ایک بار چکر لگانا، ہاں جی، سواری کے اوپر بیٹھ کر. تو آپ نے فرمایا کہ یہ ضروری کی باتوں کو میں نہیں جانتا، مجھے تو صرف اتنا پتا ہے کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونٹ پر سوار تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہاں سے گزرے تو آپ نے اس طرح اس کی نکیل کو یہ دائیں طرف آپ نے موڑا، اور پھر اس مکان کا چکر لگا کے پھر پیچھے آ کے کھڑے ہو کے تو پھر جس طرف جانا تھا اس طرف اس کو موڑ لیا. میں نے تو اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا، اور میں نے حضور سے یہ نہیں پوچھا کہ حضور آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، میں نے نہیں پوچھا. تو میں کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. اسی طرح ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ قافلے کے اندر تھے اور جا رہے تھے، راستے کے بالکل کنارے کے اوپر ایک کیکر کا درخت تھا. تو قافلے کے باقی لوگ جو ہیں وہ کیکر کا درخت جو ہے اس کو بچا کر راستے کے اوپر وہ چل رہے تھے، مگر آپ نے بڑی پھرتی کے ساتھ اپنی سواری کو تیز کیا، اور تیز کر کے تو کیکر کے اوپر سے لا کے تو پھر وہ قافلے کے ساتھ ملا دیا، اور ان سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو انہوں نے پھر جواب دیا سلام کا. اس طرح کے واقعات صحابہ کرام سے بڑی کثرت کے ساتھ مروی ہیں، مگر
جو میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ صرف حضرت عبداللہ بن عمر کا تفرد ہے، وہ صرف آپ کی خصوصیت ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا دوسرے قافلے والوں کی طرف سے کہ کیا ہوا بھائی، یہ سیدھا راستہ تو یہ تھا جس پر ہم چل رہے تھے، تو آپ کیوں راستے سے تھوڑا سا اتر کر تو اس درخت کے اوپر سے اپنی سواری کو آپ نے لے جا کر تو اس کو موڑ کے پھر واپس لا کے اس راستے کے اوپر ڈالا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا وجہ کا مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا، پھر قافلے کے ساتھ ملایا، اور قافلے کے ساتھ جب سرکار ملے تو فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو قافلے والوں نے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کے علاوہ اور کسی بات کا پتہ نہیں، میں نہیں جانتا جو تم پوچھتی ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ بغیر وجہ جانے، بغیر وجہ پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا جو معمولی سے معمولی کام بھی کیا ہے نا جی، تو اس قسم کے کام کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے اس کو ترک نہیں ہونے دیتے تھے، اس کو چھوڑتے نہیں تھے۔ ویسے صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم تھی کہ مثلا اگر راہ چل رہے ہیں نا، بیچ میں کوئی چیز آ گئی ہے، کوئی درخت آ گیا ہے یا کوئی چھوٹا سا وہ کوئی نشان بھی کئی بار وہ بتی سی لگی ہوتی ہے راستے پر یا اس طرح کی کوئی چیز، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم مبارک یہ تھی کہ کچھ صحابہ بائیں طرف سے اس کے پاس کرو اس کو، اور کچھ صحابہ جو ہیں اس کی دائیں طرف سے اس کو پاس کرو، اور جس وقت دونوں اس کو پاس کرنے کے بعد آگے سیدھے راستے کے اوپر آ کے ان کی ملاقات ہو تو پھر السلام علیکم کہو، دوسرے وعلیکم السلام اس کا جواب دیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ بہانے سے سلام کی کثرت کرنا۔ تو تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ سے جب پوچھا گیا کہ کون سا عمل اسلام کے اندر افضل ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ۔ کیسے پھیلاؤ؟ دوسری روایت میں آیا ہے سلموا علی من عرفتم ومن لم تعرفوا، جو بھی آپ کے سامنے سے آدمی گزرا ہے، جس کے پاس سے آپ گزر رہے ہیں، چاہے آپ اس کی جان پہچان رکھتے ہیں چاہے آپ اس کی جان پہچان نہیں رکھتے، آپ اس کو سلام ضرور کریں۔ اس طرح سلام کو پھیلائیں۔ اکثر لوگ اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو سلام نہیں کرتے، تو ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو افضل عمل اس کو بتایا ہے، تو کثرت کے ساتھ سلام جو ہے اس کا استعمال کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور سرکار نے فرمایا کہ افضل اعمال میں سے ایک یہ ہے۔ پھر فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا عمل افضل اعمال میں سے کیا ہے کہ کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ شارحین اس کی شرح یہ کی ہے کہ اس کا مطلب بھی یہ سلام کے طرح ہے کہ کھانا کھلاؤ اس شخص کو بھی جس کو تم جانتے ہو کہ اس نے کھانا نہیں کھایا ہوا یا محتاجی اس کو کھانا کھانے کی ضرورت ہے، اور کھانا اس کو بھی کھلاؤ کہ جس نے جو کھانا اپنے گھر میں جا کے کھا سکتا ہے اس کو بھی کھانا کھلاؤ، یعنی جو غریب ہے اس کو بھی کھانا کھلاؤ، فقیر کو بھی کھانا کھلاؤ، اور جو امیر ہے مگر مسلمان ہے اس کو بھی کھانا کھلاؤ۔ اور اس میں سلام میں اور کھانا کھلانے میں ائمہ محدثین نے یہ شرط رکھی ہے کہ بشرطے کہ آپ کو معلوم ہو یا اندازہ ہو کہ جس کے پاس سے میں گزر رہا ہوں یہ مسلمان ہے، پھر سلام کہنا ہے۔ مگر جہاں ملے جلے رہتے ہوں مسلم غیر مسلم، تو وہاں پر اندازے سے اگر آپ کا جی یہ فیصلہ کرے کہ یہ مسلمان ہوگا تو آپ سلام کہہ دیں، اور اگر اندازہ آپ کا یہ ہے کہ مسلمان یہ نہیں ہوگا تو پھر آپ اس کو سلام مت کریں۔ مسلمانوں کو سلام کرنا ہے، اور کھانا جو ہے نا وہ بھی مسلمان کو کھلانا ہے، چاہے غریب ہے تو بھی اس کو کھانا کھلانے کا ثواب ہے، چاہے امیر ہے تو اس کو بھی کھانا کھلانے کا ثواب ہے۔ لیکن اگر فقیر کو محتاج کو کھانا کھلائیں گے تو اس کا ثواب امیر آدمی کو کھانا کھلانے کے مقابلے میں زیادہ ہوگا، اور امیر آدمی کو کھانا کھلائیں گے تو اس لیے اس کا ثواب ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک امتی کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں، اور اس کھانا کھلانے کی برکت سے ان دو امتیوں کے درمیان محبت پیدا ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ
ایک حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تصاحب الا مؤمنا، آپ نے فرمایا کہ مت سنگت کر مگر مسلمان کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ سنگت کرو، مسلمان کے ساتھ سنگت کرو۔ ہاں مجبوری کوئی اگر ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، دوسرے کے ساتھ بھی سفر کر سکتے ہو، لیکن یہ کہ سفر جو ہے یہ اگر کرنا ہے تو مسلمان ساتھی جو ہے اس کے ساتھ سفر کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، اور کوشش کر کے تیرا کھانا جو ہے یہ وہی شخص کھائے کہ جو صاحب تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا ہے، کہ اس کا ثواب جو ہوگا اس کے برابر دوسرے مسلمان کو کھانا کھلانے کا ثواب نہیں ہوگا۔ لیکن تو بھی اگر دوسرا مسلمان ہے، غیر متقی ہے، غیر پرہیزگار ہے، اس کو بھی اگر آپ کھانا کھلائیں گے، اگرچہ خود امیر ہے تو اس کو بھی کھانا کھلانے کا ثواب ہوگا، کیونکہ اس سے دو امتیوں کے درمیان محبت کا رشتہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خصوصیت بیان کر رہا تھا۔ اسی طرح وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے ہر ایک فعل کو، بشرطے کہ آپ کی وہ مخصوص خصوصیت نہ ہو، خصوصیت وہ ہے کہ جو کام حضور کے لیے اللہ پاک نے جائز قرار دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی تمام اہل ایمان کو اس سے روک دیا، تو وہ نہ ہو۔ باقی ہر کام کے اندر یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر یہ کسی سے پوچھے کے، بغیر یہ خود سوچے کے یا سمجھے کہ یہ کام کیوں کیا، کیوں نہیں کیا، یہ اس کا درجہ اسلام میں کیا ہے، یہ اس کو کر گزرتے۔ اور اگر کوئی پوچھتا تو آپ فرماتے میں اور کچھ نہیں جانتا، میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تھا، لہذا میں بھی اس کو کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم گناہ گاروں کو بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا وہ عشق اور آپ کی وہ ایک لازوال محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جائز جو ہمارے لیے جائز فعل ہے، اس فعل کے اندر سرکار کی مطابقت اور سرکار کی پیروی کی توفیق عطا ہو۔ آگے ان کی حدیث آ گئی، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعت تطوع غیر فرض پڑھی، اور 2 رکعت میں نے ظہر کے بعد پڑھی، 2 رکعت مغرب کے بعد حضور کے گھر میں جا کے حجرہ مبارکہ میں، 2 رکعتیں عشاء کے بعد وہ بھی حضور کے گھر میں۔ یہاں پر میں یہ عرض کروں کہ ظہر سے پہلے 2 رکعت جو ہے نا، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، سرکار نے تو کسی کی سنت نہیں نہ پڑھی جی، سرکار نے نوافل ادا کیے تو ہمارے لیے وہ سنت بن گئے۔ یہ بات ذرا سمجھنا، فرق ملحوظ رکھنا۔ سرکار نوافل پڑھتے تھے، ہیں جی، محض نوافل، اور ہمارے لیے وہ سنت ہو گئے۔ جن نوافل پر آپ نے پابندی کی ہے تو وہ ہمارے لیے سنت موقدہ ہو گئے، اور جو نوافل کبھی پڑھے کبھی نہیں پڑھے تو ہمارے لیے سنت غیر موقدہ ہو گئے۔ جیسے عصر سے پہلے 4 رکعتیں، عشاء سے پہلے 4 رکعتیں، مسئلہ سمجھ شریف میں آیا نا جی، تو اس کو مسائل کو آپ سمجھا کریں۔ بحمدہ تعالی یہ سلسلہ اسی لیے شروع کیا ہوا ہے کہ تاکہ ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک سے آپ زندگی گزارنے کے، عبادت کے مختلف ابواب میں، مختلف چیپٹرز میں آپ جو ہے مسائل ان کو سیکھیں۔ تو یہ 2 رکعت ظہر سے پہلے کا یہاں پر ذکر آیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر حدیثوں میں ظہر سے پہلے 4 رکعتوں کا ذکر آیا ہے کہ آپ نے 4 نوافل پڑھے ظہر سے پہلے۔ مگر یہ کہ سرکار کی ایک قولی حدیث مبارک ہے۔ قولی حدیث وہ ہوتی ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا ہو، اور فعلی حدیث وہ ہوتی ہے کہ جو کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھایا ہو، وہ فعلی حدیث بن گئی۔ تو قولی حدیث کے اندر یہ آیا ہے، بڑی کثرت سے حدیث کی کتابوں کے اندر آیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 12 رکعتیں دن اور رات یعنی 24 گھنٹے کے اندر ادا کرتا رہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے قیامت کے دن، ان میں سے جس دروازے سے چاہے وہ داخل۔ اور ان 12 رکعتوں میں سرکار نے فرمایا کہ 2 رکعت فجر سے پہلے، یہ سب نوافل تھے جو سرکار نے نوافل پڑھے۔
ہمارے لیے سنت بن گئے. 2 رکعت فجر سے پہلے، 4 رکعت زور سے پہلے، 2 رکعت زور کے بعد، 8 ہو گئے. اور 2 رکعت عصر کے بعد کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے. اور 2 رکعت عشاء کے بعد 12 ہو گئے نا. تو ان کی سرکار نے ترغیب بھی دی ہے، اور خود بھی 4 رکعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت پڑھے. لہٰذا یہ 4 رکعتیں جو ہے یہی سنت موقدہ ہیں فقہا کے نزدیک. ہمارے فقہا نے یہی حکم لگایا ہے اس حدیث کے اوپر یہ مسئلہ نکالتے ہوئے کہ یہ جو 12 رکعتیں بتائی ہیں یہ 12 رکعتیں سنت موقدہ ہیں. مگر ان 12 رکعتوں میں بھی سب سے زیادہ تاکید جو ہے وہ فجر کے فرضوں سے پہلے جو 2 رکعت ہیں سنت کی، ان کی تاکید سب سے زیادہ ہے. جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رکعتان قبل الفجر لا تدعوهما ولو طردتكم خیر العدو او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ فرماتے ہیں کہ کبھی گھوڑوں کے اوپر شاہ سوار دشمنوں کا لشکر جو ہے وہ تم لوگوں پر حملہ آور ہو رہا ہو، اور اس میں ٹائم آپ کو پتہ ہے ایسی صورت میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا، تو تب بھی یہ فجر سے پہلے، فجر کے فرضوں سے پہلے جو 2 رکعتیں ہیں نا، ان 2 رکعتوں کو کبھی مت چھوڑو. چاہے دشمن کے گھوڑے جو ہیں وہ تمہارے سجدے میں یا تمہارے رکوع میں یا تمہارے قعدے کے اندر تمہیں روند ڈالیں اپنے پاؤں کے ساتھ. اتنی سرکار نے ان 2 رکعتوں کی تاکید فرمائی ہے کہ ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اسی لیے دوسری جو سنتیں ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر کبھی چھوٹ جاتی ہیں تو ان کی قضا کوئی نہیں کرتے. مگر فجر کی نماز کے اندر جو 2 سنتیں ہیں ان کی قضا جو ہے وہ ہمارے اوپر فرضوں کے ساتھ وہ بھی لازم ہے. اگر فرض چھوٹ گئے ہیں اور سنتیں بھی چھوٹ گئی ہیں تو دونوں کو قضا کرو. اور اگر صرف سنتیں چھوٹ گئی ہیں اور جماعت جو ہے وہ فجر کے فرضوں کی ہو رہی ہے، اور جماعت ایسے اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اگر میں سنتیں پڑھوں تو پڑھ کر جماعت کے اندر میں شامل نہیں ہو سکتا، میرے جماعت کے پاس آنے سے پہلے امام صاحب سلام پھیر دیں گے، تو پھر مجھے سنت چھوڑ دینی چاہیے اور امام صاحب کے پیچھے آ کے اقتداء کر کے فرض پڑھ لینے چاہیے. اب سنت رہ گئی تو ان سنتوں کو کب پڑھنا ہے؟ فجر کی نماز کے فجر فرضوں کے فوراً بعد مکروہ ٹائم ہے. فوراً بعد مکروہ ٹائم ہے. اس میں جو نوافل ہیں، یعنی جن کو سرکار نے نوافل کے طور پر پڑھا ہے، ہمارے لیے سنتیں ہیں، ان کو پڑھنے کی اجازت نہیں. سورج طلوع ہو جائے، طلوع ہونے کے بعد یہ اشراق کا وقت ہو جائے. اشراق کا وقت ہوتا ہے سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد اشراق کا وقت ہوتا ہے، جو گھڑی کے ساتھ جس کی وقت کی پیمائش ہمارے فقہا نے کی ہوئی ہے. تو یہ 20 منٹ گزرنے کے بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اشراق کا وقت شروع ہونے کے بعد سے لے کر زوال کا ٹائم جو ہے وہ شروع ہونے سے پہلے تک یہ فجر کی سنت جو ہے ان کی قضا کا ٹائم ہے. فجر شروع ہو جاتی تو فجر کے شروع ہونے کے بعد سرکار 2 رکعت جو فجر کی سنتیں ہم پڑھتے ہیں، سرکار ان کو بطور نفل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے گھر میں. اور ان کے اندر سرکار فرماتی ہیں کہ جو شخص فجر سے پہلے 2 رکعتیں یہ سنتیں پڑھے، آپ فرماتے ہیں فَلْيُخَفِّفْ، تو ان 2 رکعتوں کو بالکل مختصر کرے، بالکل مختصر کرے. تو اختصار کے ساتھ سرکار کا معمول تھا ان 2 رکعتوں کو اپنے گھر میں ادا کرنے کا. اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نماز پڑھنے کی جگہ پر آپ اپنا یہ دایاں بازو جو ہے یہ سر کے نیچے رکھ کر تو آپ دائیں کروٹ کے اوپر آپ لیٹ جاتے تھے کچھ دیر کے لیے، یہاں تک کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے اور دروازے پر آ کر تو آواز دیتے، الصلاۃ یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور جماعت تیار ہے، یعنی لوگ جمع ہو گئے، اب سرکار کی تشریف آوری ہوگی تو جماعت ہوگی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر پھر جماعت کے لیے تشریف لاتے. سرکار کا یہ معمول تھا. تو چونکہ اس ٹائم پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ نہیں ہوتے تھے، لہٰذا فجر کے جو 2 سنتیں ان کا حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے اس مشاہدے کے اندر تذکرہ نہیں کیا. لیکن ایک اور بات بھی ہے
کہ جو یہ سنتیں مغرب کی ہیں، مغرب کے بعد 2 سنتیں، اور اسی طرح جو عشاء کے بعد 2 سنتیں ہیں، اور حضور کے لیے یہ نفل تھے، تو ان کا ذکر جو آپ نے کیا ہے تو اس ذکر میں یہ فرمایا کہ سرکار اپنے گھر میں یہ ادا فرماتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ نے مشاہدہ کیا تو سرکار کے گھر بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ فرض تو سرکار مسجد کے اندر پڑھا کر آئے تھے، اور اب گھر میں پہنچ کر تو بیٹھنے سے پہلے آپ نے 2 سنتیں جو ہیں وہ بھی ادا فرما لی، یعنی اپنے 2 نفل۔ اسی طرح عشاء کے اندر بھی، بات سمجھ گئے؟ اور سنتوں میں اور جو فرائض ہیں ان کے درمیان کئی لوگ باتیں کرتے رہتی ہیں لمبی چوڑی، ہیں جی، یہاں تک کہ باتیں تو باتیں ہیں، لمبی چوڑی عبادت کرنا یا لمبی چوڑی دعا کرنا، فرائض کے بعد لمبی چوڑی دعا کرنا یا لمبی چوڑی تسبیحات پڑھتے رہنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے اصل یہ بات ہے کہ فرائض جو ہے نا ان کے اور سنتوں کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، کم سے کم فاصلہ ہونا چاہیے۔ ہاں اگر کسی کا گھر بالکل مسجد کے ساتھ ہے تو وہ اپنے گھر میں جا کے ان نوافل کو پڑھے یا سنتوں کو پڑھے، گھر میں پڑھنے کا زیادہ ثواب ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان افضل صلاۃ المرء فی بیتہ ما لم یکن فرضا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی افضل ترین اور سب سے زیادہ ثواب کا باعث نماز وہی ہے جس نماز کو آدمی اپنے گھر میں ادا کرے، اپنے گھر میں ادا کرے، ما سوا فرائض کے، کہ فرائض کا ثواب جو ہے وہ مسجد کے اندر زیادہ ہے، نوافل کا ثواب جو ہے اپنے گھر کے اندر زیادہ ہے۔ لیکن اگر کسی کا گھر دور ہے کہ اپنے فرض جو ہے وہ مسجد کے اندر ادا کرنے کے بعد جب تک اپنے گھر میں پہنچے گا تو لمبا فاصلہ فرض اور سنت کے درمیان ہو جائے گا، تو اس کو اب اپنے گھر میں جا کر ان کی ادا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ یہیں پر ان نوافل کو یعنی جو سنتی ہیں ان کو ادا کر لینا چاہیے۔ مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ گیا؟ اکثر و بیشتر یہ کہ سنتیں جو ہیں وہ گھر میں پڑھنی چاہیے، خاص طور پر جو پہلے والی سنتیں ہیں ان کو تو گھر میں پڑھ کر آنے میں کوئی دقت نہیں ہے نا جی، چاہے گھر دور ہے یا نزدیک ہے، گھر میں وضو کرو، وضو کر کے وہاں اپنے گھر کے اندر وہ جو سنتیں پہلے والی ہیں وہ پڑھو، اس کے بعد پھر آرام سے مسجد میں پہنچ جاؤ، ٹائم تو ہوتا ہے کافی، 15-20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بات جو ہے یہ زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ ایک حدیث کے اندر یہ بھی آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلو فی بیوتکم، لوگوں اپنے گھروں کے اندر بھی نماز پڑھا کرو، یعنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں پڑھا کرو، ولا تجعلوا بیوتکم قبورا، اور یاد رکھو، سرکار نے فرمایا یاد رکھو کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بنا دو، کہ جس طرح قبروں کے درمیان نماز نہیں پڑھ سکتے، قبرستان میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے نا، جب تک کہ درمیان میں سترہ نہ ہو، درمیان میں حجاب نہ ہو، ہیں جی، اس وقت تک۔ اسی طرح گھر میں بھی نماز نہ پڑھنا یہ مشابہ ایسے کہ جیسے ہم قبرستان میں رہتے ہیں۔ تو ایک تو مفہوم اس کا یہ ہے، دوسرا مفہوم یہ ہے کہ قبرستان میں ہم جائیں تو وہ عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہمارے دیکھنے میں وہ عبادت کو نہیں کرتے، ہمارے دیکھنے میں وہ عبادت نہیں کرتے، یعنی ہم نہیں دیکھ سکتے ان کو کہ وہ عبادت کر رہے ہیں نہیں، تو اکثر ایسا ہے کہ ان پر عبادت کرنی فرض بھی نہیں ہے۔ جو نیک آدمی ہے وہ بطور مزہ لینے کے، لذت حاصل کرنے کے وہ نوافل وغیرہ جو ہے وہ پڑھ لیتا ہے، لیکن وہاں فرض نماز کوئی نہیں۔ عام طور پر یہ کہ اصحاب قبور جو ہے وہ نماز کوئی نہیں پڑھتے، نہ ان پر کوئی نماز فرض ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح قبرستان میں رہنے والے مدفون جو ہیں جس طرح وہ نماز نہیں پڑھتے، اس طرح تم اپنے گھروں میں نماز نہ پڑھو تو تمہارے گھروں کے اندر رہنے کی مثال جو ہے مشابہت جو ہے وہ قبرستان کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو اپنے گھروں میں نماز جو ہے نا یہ نماز پڑھنی چاہیے، اکثر و بیشتر اپنے یہ سنتیں نوافل اپنے گھر میں پڑھنے چاہیے، اور اگر کبھی یہ ہو کہ وہ سنتیں نماز سے پہلے یا نماز کے بعد والی سنتیں ہوں، اور اگر گھر پہ جا کے ان کو ادا کریں گے تو وہ فرضوں اور سنتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے گا جو کہ مکروہ ہے،
تو پھر اس صورت میں گھر میں نماز پڑھنے کی کیا صورت ہوگی؟ پھر یہ ہوگا کہ جب آپ نماز پڑھ کر اپنے گھر جاتے ہیں تو اپنے گھر میں جا کر تو آپ دیکھتے ہیں کہ وقت مکروہ نہیں ہے نوافل کے پڑھنے کے لیے، تو وہاں پر آپ 2 رکعت نماز جاتے ہی آپ ادا فرما لیں، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر کر مختصر سی دعا کر کے تو اٹھ کے اپنے گھر کے کام کاج میں لگ جائیں لوگ۔ گھر میں یہ نماز اس طرح بھی ہو گئی۔ تو اس طرح گھر کے اندر ورد و وظائف اللہ اللہ یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ ان چیزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، شیطان کے شر سے اہل خانہ محفوظ رہتے ہیں، جنات وغیرہ کا دور دورہ نہیں ہوتا۔ اگر گھروں میں کبھی آپ 5 وقت اذان بھی پڑھیں تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جنات آپ کے گھر میں رہیں، کیونکہ جہاں اذان پڑھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان اس کو سن کر اتنی دور تک بھاگتا ہے، اتنی دور تک بھاگتا ہے، اتنی دور تک بھاگتا ہے کہ جہاں تک اس کو اذان کی آواز کان میں نہیں پڑے، اتنی دور تک وہ بھاگ کے چلا جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں، اور جس وقت وہ بھاگتا ہے تو فرماتے ہیں وَلَهُ دُرَاتٌ۔ اب میں اس کا کیسے ترجمہ کروں؟ آدمی کے پیٹ سے جو ہوا خارج ہوتی ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ ایک ہوا ہوتی ہے جو آہستہ سے خارج ہوتی ہے، اس کی آواز نہیں ہوتی، اور ایک ہوا وہ ہوتی ہے کہ جس ہوا کے نکلنے کے ساتھ آواز آتی ہے، ہاں جی۔ تو درات کہتے ہیں وہ آواز والی جو ہوا ہے اس کو۔ شیطان اس طرح بھاگتا ہے اذان کو سن کر کہ وہ بھاگتے بھاگتے اس کی جو ہے نا کیا نام ہے اس کو اردو میں پاد کہہ لیں، پنجابی پد کہندے نے، ہاں جی، کہ وہ دے پد نکلتے جاندے نے تو نستا جاتا ہے اذان سن کے۔ اور جنات بھی جو ہیں وہ یہ بھی، شیطان بھی تو جنات میں سے ہے اور باقی جنات بھی تو وہ اسی نسل سے ہیں، تو اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑا علاج ہے۔ جنات وغیرہ کا اگر معاملہ ہے تو گھروں کے اندر 5 ٹائم اگر آپ اذان پڑھیں تو سبحان اللہ وہ شر جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دور ہو جائے گا۔